اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَتِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ سلسلے کی آخری مجلس ہے، کل ظاہراً سیمینار ہے، صرف مجلس نہیں ہوگی۔ میں نے فطرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں جو اللہ نے دین بھیجا ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے توحید کا عقیدہ ہمارے فطرت میں دیا ہے، عدل ہماری فطرت میں پایا جاتا ہے، ہادی کی ضرورت ہماری فطرت کا تقاضا ہے، ہادی کا معصوم ہونا بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ بہت سے اور آداب ہیں، گیشرے کا موضوع تھا، میں نے اس میں 4 مدارس میں پیش کیا، یہاں تک کہ اخلاقیات آداب ہماری فطرت میں پائے جاتے ہیں۔ میں نے دن کی کسی مجلس میں پیش کیا تھا، آج نہیں شاید کل یا آج، کہ فطرت میں ہمارے آداب پائے جاتے ہیں، اخلاق، اچھا اخلاق، سچائی ہماری فطرت میں ہے، امانت ہماری فطرت میں ہے، چوری سے دوری ہماری فطرت میں ہے۔ انسان فطری طور پہ صالح اور نیک ہے، اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ فطرت میں برائیاں دے کے بھیجے؟ تو اللہ نے ساری اچھی صفات فطرت میں دی، تو یہ فطرت کے تقاضے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ، یہ والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، تو یہ فطرت سب بچوں کے اندر اچھی فطرت ہوتی ہے۔ تو آپ جتنے تربیت کریں گے فطرت میں بتاتے رہیں گے بھئی کمال انسان کی فطرت میں ہے، پرفیکشن کی طرف انسان فطری طور پہ جانا چاہتا ہے۔ جب آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ دولت کمانا ہی کمال ہے تو بچہ دولت ہی کمائے گا، جو اس کو آپ بتا دیں گے وہی وہ سمجھے گا، فطرت وہی اسے وہ پرفیکشن سمجھے گا، اس کے پیچھے تک چلتا رہے گا۔ تو اب کوشش یہ کریں کہ اچھی چیزیں بتائیں۔ آج دن میں چند میں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، کیونکہ بعض مجھے سسٹرس نے کہا کہ بھئی جو آپ نے دن میں مجلس پڑھی تھی تربیت اولاد کے عنوان سے، والدین کے وہ انگلش میں تھی، اس کے چند جملے سے پیش کروں گا، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ 3 حق، حق الولد علی الوالد، بیٹے کا باپ پہ یا اولاد کا ماں باپ پہ 3 حق ہیں۔ پہلا، ان کو اچھا نام دے، ان یحسن اسمہ۔ دوسرا، ان یحسن ادبہ، اس کو باادب بنائے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ تیسرا، ان یعلمہ القرآن، تیسرا اس کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ یہ اولاد کے 3 حقوق ہیں والدین۔ اچھی پیرنٹنگ کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اب میں اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ پیرنٹس سن لیں، تاکہ بچے نہ کمپلین کرے بھی ہمارے ماں باپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اچھی چیزیں بتا کے گئے ہیں، یہ ہمارے ماں باپ میں نہیں، تو بچے محسوس نہ کریں کہ والدین میں کمی ہے، بس یہ والدین ہی کو پتہ چلے کہ ان میں کیا کمی ہے۔ تو اپنی اصلاح خود کر لیجیے گا۔ والدین میں پہلی چیز ہے کہ بچوں سے اظہار کریں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں بچوں کو بتاؤ محبت کرتے ہو۔
پیغمبر اسلام بار بار جناب سید الشہداء کو آغوش میں لے کہتے ہیں اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے، فاحب من حب حسین، تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت ہے۔ تو پیغمبر اسلام محبت کا اظہار کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں۔ تو ہم جو بعض اوقات بعض معاشروں میں اظہار نہیں کیا جاتا، بعض میں اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں بچوں کو بتائیں کہ آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، بچے اس سے سیکھیں گے۔ بہت سی اور چیزیں ہیں، بچوں سے ہمیشہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس پڑھتے پڑھتے سنا، اخبار پڑھتے پڑھتے، آج کل تو گیجٹس پڑھتے پڑھتے، موبائل فون کو دیکھتے دیکھتے سنا، میں امتحان میں پاس ہو گیا، بابا اچھا ٹھیک ہے خود نہیں، آپ فوراً دیکھیں اس کی طرف، آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بنائیں۔ بچوں کو دیکھنا، محبت سے بچوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بچوں کو پیار کرنا بھی عبادت ہے، بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے۔ تو بہت سے لوگ اس عبادت میں حصہ لیتے ہیں، بہت سے عبادت وہ کہتے ہیں دوسروں کو ثواب ملے، میں اس میں کیا حصہ لوں گا، بیویاں ثواب میں شریک نہ، بس یعنی بیوی ہی ثواب کمائے سارا، باپ جو ہے وہ کم ثواب سے محروم رہے۔ کوشش کریں کہ نہیں آپ بھی تھوڑا بہت ثواب حاصل کر لیں۔ تو جتنا ہو سکے حصہ لیں اولاد کی تربیت کے اندر، والدین کا بھی یعنی ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ توجہ تو ہے میرے ساتھ، زیادہ بری تو نہیں لگ رہی باتیں؟ عزیزان کرام، میں بہت سی چیزوں میں حصہ لینا بہت ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت کے اندر باپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہونا چاہیے جتنا ماں کا حصہ ہے۔ بعض کا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہ کریں کہ بچے کی محرومیت کا احساس نہ کریں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک محرومیت ہے، بچے کو محبت دیں۔ محبت جو ہے عجیب و غریب شے ہے۔ میں نے آج ایک جملہ کہا تھا کہ حکیم مرحوم یہ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابن سینا، کہ ان سے کہا بھئی بتائیے ایک علاج جو ہر بیماری پہ کام آئے، تو انہوں نے کہا محبت ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو کہا کہ اگر محبت کام نہ آ رہی ہو، ہم محبت دکھا رہے ہیں، تو کہا ڈوز بڑھا دیں اس کی، تو خود بخود وہ کام کرنے لگے گی۔ محبت ہی کی ڈوز بڑھا دیں۔ ہر انسان جو ہے محبت کا جانور، انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے پیار محبت سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں۔ ہمارے اخلاق ہمارے کردار کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ تو مذہبی لوگ بعض اوقات اخلاق سے پیش نہیں آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ مذہبی ہو جائے تو پھر بالکل ہی اخلاق سے آ رہی ہے نہیں۔ ہمارے ایک دوست کو میں کہا کرتے تھے، کسی پوچھا بھی ان کو کیا ہو گیا، یہ آج کل بہت زیادہ تلخ چل رہا ہے، کہیں گے آج کل ان کو تقویٰ ہوا ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ بھی زیادہ متقی ہو جائے، کوئی زیادہ کوئی انسان مذہبی ہو جاتا ہے تو بالکل تلخ، بالکل ابو سرقم تریرا، ایسا کہ بے انتہا تلخ ہو، بہت سخت مزاج ہو، نہ، خبردار کبھی ایسا نہ ہو۔ لوگ کہیں گے مذہبی ہو گیا، اس کا اخلاق اچھا ہو گیا، پہلے سے بہتر ہو گیا، یہ نہ ہو کہ بالکل تلخ ہو جائے انسان، نہ، انسان جتنا زیادہ اخلاق اس کا بہتر ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی مذہبی ہے۔ بھئی آپ کا عقیدہ تو آپ کے ساتھ ہے، عبادات تو آپ کے ساتھ ہے، کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو کیا پتہ کتنی عبادات کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہے۔ جو چیز لوگوں سے مربوط ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، اخلاق اچھا رکھیں ہمیشہ۔ پیغمبر صاحب فرماتے ہیں روز قیامت سب سے جو وزنی چیز انسان کے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی وہ اس کا اخلاق ہو۔ تو اخلاق جو ہے اپنا بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ہاں ہمیشہ بتا دی جاتا ہے کہ جیسے درخت کی جڑیں ہیں اور شاخیں، جڑیں جو ہیں وہ اصول دین ہیں اور شاخیں فروع دین ہیں۔ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10۔ بھئی درخت پہ پھل بھی تو ہوتا ہے، پھل بھی تو بتائیے، صرف جڑیں اور شاخیں بتا دی ہیں۔ جڑیں اصول دین ہیں اور شاخیں فروع دین ہے، پھل کیا ہے؟ پھل اخلاق ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اب تو بالکل ہی کوئی داد نہیں مل رہی آج تو۔ آج صبح جو ہے وہ بہت زیادہ میں نے زبردستی داد لے لی ہے، شاید اب لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا، آپ لوگوں کو عادت دے کے جاؤں گا، تھوڑا بہت ہاں ہوں کرتے رہیں۔ تو انسان کا درخت پہ کوئی جڑیں اپنے پاس نہیں رکھتا، کوئی شاخیں نہیں رکھتا، پھل ہر آدمی گھر لے کے جاتا ہے۔ آپ کی بھئی جڑیں آپ کے پاس رہیں، شاخیں آپ کے پاس، پھل سب کو آپ کے پھل کا فائدہ ہوگا، وہ ہے آپ کا اخلاق۔ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ جو آدمی آپ کے اخلاق کو دیکھے وہ تعریف کرے، اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ کسی ہمارے دوست نے دعوت دی، مولانا میری دکان میں نہیں لی ہے، آپ آئیے دکان۔ میں نے کہا یار میں امام باقبہ میں ہوں، اب وہ ان کی سٹی میں تھی، یعنی شہر میں دکان تھی۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی امام باقبہ کی توہین کرے، کہنے لگے نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا وہ محلہ ٹھیک ہے، آپ ساتھ چلیں۔ تو اب میں جب جانے لگا تو میں نے امامہ اتار کے رکھ دیا، بس ٹوپی رکھی اور ابا اتار دی تھی، اب عقبہ پہن رکھی۔ تو کہنے لگا کہ نہیں میں چاہتا ہوں آپ دعا پڑھ دیں۔ میں چلا گیا، جا رہا تھا تو ایک بوڑھی خاتون، ہاتھ میں انگریز خاتون، ہاتھ میں عصا لیا اپنے، دوڑتے ہوئے بیچاری، ان کے محسوس ہوتے سے گھٹنے میں تکلیف ہے، یہ آپریشن ہوا ہوا ہے، آئیں، ہیلو ڈو یو پریچ فار اللہ؟ اب مجھے فوراً وہ اللہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں، تو اللہ کہہ رہی، میں نے کہا سوری، کہنے کہ ڈو یو پریچ فار اللہ؟ میں نے کہا یو مین اللہ؟ کہنے کہ یس۔ میں نے کہا یس آئی ڈو پریچ فار اللہ، میں ہاں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں۔ کہنے کین آئی شیک ہینڈس؟ عموماً میں ابا میں ہاتھ رکھ کے ملا سکتے ہیں، گلوز ہوں کچھ ہوں، اور میں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہنے کہ نہیں آئی اونلی وانٹڈ ٹو شیک ہینڈس بیکاز آئی واز ان ہاسپٹل ریسنٹلی، میں ہسپتال میں تھی، میرے گھٹنے کا آپریشن تھا۔ تو ایک خاتون آتی تھی، اس نے، اب اسے حجاب کہنا نہیں آ رہا تھا، کہنے کی وہ پہنتی تھی، تو کہنے کی اس کے سر پہ کچھ تھا، وہ آتی تھی
اور وہ اس کا باپ ہسپتال میں تھا تو اس کے لیے کھانا لے کے آتی، پھل لے کے آتی، تو مجھے بھی پھل کاٹ کے دیتی. تو میں نے کہا کیوں اس طرح سے میرے ساتھ اخلاق سے پیش آتی ہو؟ کہا جو ہمارے مولانا ہیں، مبلغ ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ جو بھی آپ کا ہمسایہ ہو، چاہے ہسپتال میں ہو، گھر میں ہو، اس کے کام آنا چاہیے. تو میں نے وہیں سے فیصلہ کیا کہ جس دن میں کسی عالم دین سے ملوں گی مسلمانوں کے، اسے ہاں ضرور ملاؤں گی کہ آپ نے تربیت اچھی کی ہے. اب وہ مبلغ میں نہیں تھا، تبلیغ کسی نے کی ہے، لیکن اس کا اثر وہ مجھے دکھانا چاہ رہی تھی. عزیزان گرامی، اچھا اخلاق ہمارے اسلامی ممالک کے اندر مبلغ عالم دین ہوتا ہے. اس ملک کے اندر آپ میں سے ہر انسان مبلغ. آپ سب تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے اخلاق سے تبلیغ کیجیے. توجہ تو ہے؟ عزیزان گرامی، اپنے اخلاق سے تبلیغ کیجیے. بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے بیٹھتا بس میں ہر روز لندن میں، بس کے سامنے، بس اسٹاپ کے سامنے مسجد تھی، وہیں پہ اترتا، بس میں بیٹھ جاتا. تو کہنے لگے کہ بھی ایک دن 2 سال ہو گئے تھے، کہنے لگے اکثر وہی ٹائم وہی ہوتا تھا، تو وہی بس ڈرائیور ہوتا تھا عام طور سے. تو وہ دیکھتا بھائی اس نے پہنا ہوا ہے امامہ بقوا، یا امامہ بقوا نہیں، وہ اہل سنت تھے، انہوں نے ٹوپی پہن رکھی ہے. تو جانتے تھے بھائی یہ عالم دین ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی پریچر ہے. تو ہر روز یہ مسجد کے سامنے اترتا ہے، یہ کوئی مبلغ ہوگا، پریسٹ ہوگا. تو ایک دن یہ کہنے لگے میں نے ٹکٹ لی، اور ٹکٹ جب میں نے خریدی بس کی ٹکٹ، تو کہنے لگے کہ اس نے مجھے چینج واپس کیا. تو میں نے دیکھا کہ اس میں 20 پینس زیادہ ہے. 1 پاؤنڈ ہوتا ہے برطانیہ میں، اس میں 100 پینس ہوتے ہیں، 100 پینس. تو کہیں گے 20p کا اس نے سکہ اضافی دے دیا. تو کہیں گے میں آ کے بیٹھا، میں نے دیکھا کہ کوائن زیادہ ہے. تو پھر میں نے کہا میں واپس کر دوں گا. پھر میں نے سوچا کہ کیا واپس کروں، 20 پینس ہی تو ہیں، کون سا کوئی اتنا بڑا ہے. پھر کہیں گے نہیں 20 پینس کیا ہوا، مجھے واپس کرنے چاہیے. توجہ ہے؟ کہیں گے پھر سوچنے لگا کہ نہیں 20 اتنا میں ٹیکس دیتا ہوں کہ 20 پینس واپس بھی آ گئے تو کون سی بڑی بات ہے. پھر کہیں گے نہیں 20 پینس ہیں، واپس کرنے چاہیے، ٹیکس میں سے آتے ہیں. پھر کہنے لگے میں پورا راستہ جھگڑتا رہا، اپنے آپ سے لڑتا رہا، واپس کروں نہ کروں. پھر جیسے ہی بس رکی تو میں دوڑتا ہوا گیا. میں نے بس ڈرائیور سے کہا کہ بھئی میں یہ اترنا چاہتا ہوں، یہ تم نے غلطی سے 20 پینس مجھے زیادہ دے دیے تھے. کہنے لگے غلطی سے نہیں دیے تھے، جان بوجھ کے دیے تھے. کہنے لگے جان بوجھ کے کیوں دیے تھے؟ کہنے لگے آپ یہ مسجد پہ اترتے ہیں نا ہمیشہ. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے میں اپوائنٹمنٹ بنانا چاہتا تھا، میں بہت متاثر ہوں اسلام سے، اپوائنٹمنٹ اسلام سیکھنا چاہتا تھا. تو میں دیکھنا چاہتا تھا آپ اس لائق ہیں آپ سے سیکھوں یا نہ سیکھوں. تو میں نے آپ کو 20 پینس ایکسٹرا دینے کے بعد جاننا چاہا کہ واقعاً اگر اسلام اتنا ہی اہل ہے کہ اسلام کو اپنایا جائے تو اس کا مبلغ 20 پینس تک کی خیانت نہیں کرے گا. مجھے اپوائنٹمنٹ دے دی. کہیں گے میں نے اپوائنٹمنٹ دی، اترا، اور کہیں گے میں بہت رویا کہ پروردگارہ ابھی میں 20 پینس پہ دین بیچنے والا تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. 20 پینس پہ دین بیچنے والا تھا. بھائی 20 پینس پہ کبھی سودا نہ کیجیے گا. میں تو کہتا ہوں 20 ملین پہ بھی سودا نہ کیجیے گا، دین کا کبھی سودا نہ کریں. اپنے بچوں کو تربیت کریں کہ ہم اپنے دین کو ایسے پیش کریں کہ جو دیکھے وہ کہے اگر یہ مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. عزیزان کرام، اپنے اخلاق سے متاثر کریں لوگوں کو. جہاں جائیں مسکرا کے بات کریں. میں نے پہلے بھی کہا تھا مسکرانا جو ہے نا وہ بے انتہا اثر انداز ہوتا ہے. اخلاق، آپ کا آداب، چھوٹی چھوٹی بات پہ پلیز کہہ کے بات کرنا، تھینک یو کہہ کے بات کرنا، یہ بات سے بہت غوروں میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ جو مذہبی لوگ ہو جاتے ہیں وہ ان میں بالکل ہی مفقود ہونے لگتی ہیں. نہیں، بالکل کوشش کریں کہ انسان اخلاق سے پلیز تھینک یو، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ثواب بھی ملتا ہے. پتہ نہیں ہیں آپ لوگ یا نہیں ہیں؟ ہیں نا انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے اخلاق اپنائیے. اپنا اخلاق جتنا اچھا ہوگا آپ کا اتنا ہی آپ کو ثواب بھی ملے گا، اسلام کی نمائندگی بھی اچھی کریں گے. عزیزان گرامی، لوگ اتنی توقعات لگا لیتے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ عالم دین ہیں، یہ تو کتنی توقعات لگا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی توقعات، امیدیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جتنا ہو سکے اخلاق سے پیش آئیں. میں آج امام رضا سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. دن کی بہت سی چیزیں تھیں لیکن میں انشاءاللہ پیش کروں گا. امام علی بن موسیٰ رضا آج روز شہادت گزر گیا ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا پیش کریں گے. اب کل ظاہراً پہلی ربیع الاول ہو گئی، بہرحال یورپ امریکہ میں تو ہو گئی، یہاں کا مجھے پتہ نہیں. تو اب عزیزان گرامی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سنیں گے امام رضا سے متعلق. جس قدر ہو سکے مجالس پہ غور کیجیے گا. سلسلے کی آخری مجلس ہے، کل تو سیمینار ہے، اس میں بھی اگر ہو سکے تو انشاءاللہ تشریف لائیے گا. آپ حضرات نے درخواست کی، میں انشاءاللہ پیش کروں گا مطالب کو. تو اب امام رضا علیہ السلام کی زندگی، جن کا سب سے بڑا لقب ہے رضا. غور سے سن رہے ہیں سب لوگ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے 14 کو بھیجا ہے، ان 14 کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. جنہیں بھیجا ہے پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. کچھ ایسی صفات ان میں ہونی چاہیے پتہ چلے یہ اللہ کے نمائندے. کوئی نہ کوئی تو ایسی صفت ہونی چاہیے نا ہر امام میں، ہر معصوم میں، کہ پتہ چلے یہ اس کے نمائندے. تو وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا. یہ میری اپنی محنت ہے، میری اپنی کاوش ہے، میں پیش کر رہا ہوں. اللہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا. وہ کہتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، میں نے علی کو بھیجا. میں فاطر السماوات والارض ہوں، میں نے فاطمہ کو بھیجا. میں محسن ہوں، میں نے حسن کو بھیجا. میں قدیم الاحسان ہوں، میں نے حسین کو بھیجا.
میں معبود و مسجود ہوں، میں نے عابد و سجاد کو بھیجا، میں علیم و خبیر ہوں، میں نے باقر العلوم کو بھیجا، میں اصدق القائلین ہوں، میں نے جعفر الصادق کو بھیجا، غیظ و غضب پہ مجھے قابو تھا، میں نے موسیٰ کاظم کو بھیجا، مرضات کا مرکز میری ذات تھی، میں نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا، میں تقوی عطا کرتا ہوں، میں نے محمد تقی کو بھیجا، نقاوتیں پاکیزگیاں میرے لیے تھی، میں نے علی نقی کو بھیجا، ہیبت میری تھی، میں نے حسن عسکری کو بھیجا، میں غیب مطلق ہوں، میں نے مہدی منتظر کو بھیجا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں گرامی، یہ جتنے بھی آپ ائمہ علیہ السلام کی صفات کو دیکھیں گے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان 14 سے افضل کوئی نہیں ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، جب بھیجا اس نے ہے تو وہ ایسی صفات ایسے کمالات دے کے بھیجے گا۔ مامون جب حکومت میں آیا، جو قاتل امام رضا، اس نے سوال کیا اپنے وزیر سے، فضل ابن ربی سے، کہ بتاؤ میری حکومت کو کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا نا کہ جب تک حکمران حکومت میں نہیں آتے تو کوشش کرتے رہتے ہیں حکومت میں آ جاؤں، جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کتنا طول دے سکتا ہوں اتنا طول دے دوں۔ تو حکومتیں جتنی لمبی ہوتی چلی جائیں، اب وہ حکومت میں آ گیا، اور حکومت جو ہے وہ عجیب و غریب ایک چیز ہے کہ اللہ نہ ہی ملے تو اس کو اچھا ہے، جو اہل بس انہی کو ملے، کیونکہ اگر نااہل کو مل جائے تو وہ نقصان زیادہ پہنچائے گا، کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اب مامون کو جیسی حکومت ملی، اس نے کہا بھئی اپنے وزیر سے فضل ابن ربی سے پوچھا، بتاؤ مجھے کس کس سے میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا 3 لوگوں سے، ایک تو تیرا بھائی امین، کہنے کہ وہ تو بہت بے وقوف ہے، اسے میں قتل کر دوں گا۔ بھائی کو دیکھیں حکومت کیسی ہوتی ہے، بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے۔ مغلوں نے بھی ایسا کیا، عباسیوں نے کیا، کس نے باپ کو مارا حکومت کی خاطر۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اور کون؟ کہا کہ اس کا وزیر، کہا وہ بھی میرے ذہن میں تھا۔ یہ تم نے کہا 3 لوگوں سے خطرہ ہے، تیسرا کون ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں۔ تو کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا مدینے میں رہتے ہیں۔ کہا ان سے کیوں خطرہ ہے؟ کہا یہ جو تم حکومت پہ بیٹھے ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، تمہارے آباء و اجداد نے قبضہ کر رکھا۔ کہا کہ اچھا تو کیسے ہیں دیکھنے میں؟ کہا جو ایک مرتبہ انہیں دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، بہت وجیح ہیں، پر ہیبت جلال، ان کا رونق، چہرے پہ بہت زیادہ نور ہے، جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ کہا علم کیسا ہے؟ کہا آج تک کسی نے ان سے یہ نہیں سنا کہ میں نہیں جانتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا ہاں ہوں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلے آپ لوگ سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ کہا کہ علم کیسا؟ کہ آج تک کسی نے نہیں سنا کہ میں نہیں جانتا۔ علم ان کا ایسا ہے کہ ہر انسان یہی سنتا ہے، ہر جو سوال کر لے، جس زبان میں سوال کرے۔ کہا اور خاندان کا رسول خدا کی نسل سے ہے؟ کہ پھر اس کا مطلب ہے انہیں مدینے میں نہیں رہنا چاہیے، انہیں کسی طرح سے خراسان لے آؤ تاکہ ہم اپنی نظارت میں رکھیں اور اپنا ولی عہد بنا لیں۔ ولی عہد سمجھتے ہیں نا، کراؤن پرنس بنا لیں تاکہ وہ کبھی بھی ہمارے خلاف کچھ نہ کہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام کو مامون نے لشکر بھیجا، کہا جاؤ جا کے ان کو مدینہ سے لے آؤ۔ جب لوگ لینے کے لیے آئے تو امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن بھائیوں کو بتایا جمع کرنے کے بعد کہ اب میں مدینہ واپس نہیں آؤں گا، جیسے امیر العمرین جب گئے تھے تو واپس نہیں آئے، جناب سید الشہداء میں بھی واپس نہیں آؤں گا، خراسان ہی میں میرا روضہ بنے گا۔ بہن بھائی بہت روئے، امام نے کہا بہرحال پریشانی کی بات نہیں ہے، ابھی میں 2-3 سال وہاں رہوں گا، اور ایران کے اندر اگر تشیع پھیلے گا تو میری وجہ سے پھیلے گا۔ آج اگر ایران میں شیعہ ہیں تو امام رضا علیہ السلام کا صدقہ۔ سن رہے ہیں نا لوگ؟ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو اس نے کہا کہ عماری میں چھپا کے لے کے آنا، محمل میں لے کے آنا، جیسے خواتین کو لایا جاتا تھا۔ کہا چھپا کے؟ تو لوگوں نے پوچھا چھپا کے کیوں لے کے آئے، محمل میں کیوں لے کے آئے، عماری میں کیوں؟ کہا تمہیں نے تو کہا ہے جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا، انہیں کوئی دیکھنے نہ پائے، کہ ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی ان کے ہو جائے، اور جو دیکھنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، کہیں ان کو ایک مرتبہ دیکھیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ تو انہیں چھپا کے لے کے آؤ، کوئی ان سے سوال نہ کر سکے، کوئی بات نہ کر سکے، لے کے امام علیہ السلام کو چلے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر بے انتہا نیشنلزم ہوتا ہے، بے انتہا ابھی تک ہے، تو ایک نیشنلزم ہے ان کے اندر، ایک نسلی تعصب ہے۔ سارے ایرانی جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے 8ویں امام کو۔ کہ بھئی ہمارا شاہی خاندان سب سے ہمارا بڑا خاندان، ان کے ہمارے خاندان کی ایک بیوی ہے، نام شہربانو تھا۔ عربوں کا جو بہترین خاندان ہے وہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم میں بہا کے گئی ہیں جناب شہربانو کسی حسین سے، یہ جو آ رہے ہیں یہ عربوں اور ایرانیوں کی بہترین نسل سے ہیں۔ اب سب لوگ صرف دیکھنا چاہتے تھے، جہاں سے امام گزرتے اگر کوئی دیکھ لیتا تو امام کو دیکھ کے گریہ کرنے لگتا۔ امام علیہ السلام جہاں پہ بھی رخ رونق، جہاں نماز کے لیے اترتے، سب لوگ افراد گرویدہ ہوتے جاتے۔ وہ جو مامون کے لوگ لینے گئے تھے، امام کی عبادت کو دیکھ کے شیعہ ہو گئے تھے۔
ان میں سے اکثر جو ساتھ صرف چل رہے تھے وہ امام کی عبادت کو دیکھتے، کہا ان کا ہیبت جلال، ان کی عبادت، دن رات عبادت، اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، ان کی شخصیت۔ عزیزان گرامی، ہمارے بڑے بڑے علماء کو اگر آپ دیکھیں، لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر امام معصوم تشریف لے آئے، اب سوچیے ان کی شخصیت کیسی ہوگی۔ تو اب مامون نے جتنے لوگوں کو بھیجا وہ سب کے سب امام کے معتقد ہو گئے، امام پہ ایمان لے کے آ رہے تھے، لیکن سب تقیے میں تھے، اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، کوئی اظہار نہیں کرتا تھا، مامون کو پتہ چل گیا تو ہمیں قتل کروا دے گا، تو اب سب خاموش تھے۔ امام چلے، ایک مرتبہ نیشا پور کے مقام پہ پہنچے، حدیث سلسلۃ الذہب سن رکھی ہوگی سب لوگوں نے، سب بولیے کہ ہاں یا نہ، سناؤں یا نہ سناؤں؟ سنا دوں، چلیں سن لیجیے جلدی سے، بہت تیزی سے پیش کروں گا۔ نیشا پور میں 16,000 محدثین، 16,000 محدثین، ایکسپرٹس آف حدیث موجود تھے، زیادہ تر اہل سنت تھے، زیادہ تر سنی تھے، شیعہ نہیں تھے۔ صرف ایک حدیث کا، بھئی یہ امام ہے، جیسے بھی ہوں امام تو ہے، ان سے ایک حدیث سنیں گے رسول خدا کی، محدثین جمع ہو گئے، سارے محدثین جمع، اور ایک مرتبہ بڑے بڑے محدثین امام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے تھے۔ جیسے امام نیشا پور کے خاص مقام پہ پہنچے جہاں پہ قدم گاہ ہے آج، امام پہنچے تو سارے محدثین نے کہا، فرزند رسول ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان فرما دے۔ امام نے اب مالی کا پردہ کھولا، رخ نورک باہر نکالا، جیسے چہرہ باہر دیکھا امام علیہ السلام کا تو سارے محدثین رونے لگے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا پرنور چہرہ نہیں دیکھا۔ امام علیہ السلام نے کہا، میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے بیان کرتا، میرے بابا میرے دادا جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، میرے دادا اپنے والد محمد باقر سے بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے والد زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد سید امام حسین سے بیان کرتے ہیں، سید الشہداء سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد علی بن ابی طالب سے، وہ رسول خدا سے کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا، یعنی حدیث قدسی ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کی سلسلہ سند کو کسی مجنون پہ پڑھا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا، کسی بیمار پہ پڑھا جائے تو اسے شفا مل جائے گی۔ پوچھا کیوں؟ کہ یہ واحد حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں سارے معصوم ہیں، اسی لیے اس حدیث کو شیعہ سنی کتابوں میں حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ ذہب کہتے ہیں سونے کو، چین آف نریشن، گولڈن چین آف نریشن، یعنی جو پوری حدیث سلسلہ سند کے حساب سے سونے کی ہے۔ امام نے حدیث کے بیان کی، اب سب سن رہے ہیں، امام بول رہے تھے، 16,000 قلم چل رہے تھے، 16,000 قلم ایک مرتبہ کاغذ پہ آئے، چلنے لگے۔ امام نے فرمایا کیا کہ میں یہ ساری سلسلہ سند کو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کلمات لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، is my castle, this word لا الہ الا اللہ, there is no God but Allah, is my castle، یہ میرا قلعہ، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے یہ کہا اور عماری کا پردہ گرا دیا، آواز دی، میری اونٹنی کو چلا دو۔ اب سب لکھ رہے تھے، جب سب نے لکھ لیا ایک مرتبہ قلم روکے، کہا کیا مطلب؟ صرف لا الہ الا اللہ کہیں جنت میں چلے جائیں گے؟ جب سب کو لمحہ فکریہ دیا، کچھ فوڈ فار تھاٹ دیا، جب سب سوچنے پہ مجبور ہوئے صرف لا الہ الا اللہ سے، ارے یہ امام خود فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو گے اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ امام نے کہا رک جاؤ، ایک مرتبہ دوبارہ عماری کا پردہ ہٹایا، امام نے کہا بے شروطہا، اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط، میں علی بن موسیٰ رضا ہوں، میں خود اس کی شرائط میں لا الہ الا اللہ کی شرائط میں ہوں۔ نہیں ہے، مجمع گھبرایا بیٹھا ہے۔ حضرت گرامی امام فرماتے ہیں میں لا الہ الا اللہ توحید، کلمہ توحید کی شرائط کنڈیشنز میں سے ہوں، شرائط میں سے ہوں۔ اب یہ سارے شیعہ سنی علماء نے اپنی کتابوں میں حدیث لکھی ہے امام معصوم سے، حضرت گرامی جو توحید کی شرائط میں ہو، یعنی جو انہیں نہ مانے اس کی توحید بھی قبول نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ اب امام پہنچے، جیسے ہی پہنچے مشہد تو فوراً خراسان میں استقبال ہونے لگا۔ مامون نے فوراً کہا کہ فرزند رسول آپ میرے ولی عہد بن جائیے۔ امام نے کہا ابھی تو پہلا دن ہے، میں ولی عہد نہیں بننا چاہتا۔ کہا نہیں آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا، کراؤن پرنس بننا پڑے گا۔ امام نے کہا اگر زبردستی ہے تو دو چاہے لکھ دے، اور اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو میں راضی نہیں ہوں، میں کوئی کنڈیشن قبول نہیں کرتا۔ کہا نہیں آپ کو ولی عہد بننا ہوگا۔ امام نے کہا پھر تیری مرضی ہے، اگر تو لکھنا چاہتا ہے لکھ دے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ بھئی ابھی امام راستے میں بتا کے آئے میں توحید کی شرائط میں ہوں، اس کی ولی عہدی کی حیثیت کیا؟ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ہے میں تو اس کی شرائط میں ہوں۔ یہ آدمی اپنے مجھے ولی عہد بنا کے اپنی انڈورسمنٹ لے رہا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ بھئی یہ جب سارے خلیفہ بن جاتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد سب سے بیعت لے لی تو پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ کہ تمہیں خلافت بھی مل گئی ہے، لیکن وہ خود بھی جانتے تھے جب تک امام معصوم تائید نہ کرے خلافت کسی کام کی نہیں۔
اور ائمہ تائید کرتے نہیں تھے. پریشانی کس بات کی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ تائید نہ کریں، ان سب کا مسلسل ائمہ سے بیعت مانگنا اس بات کی علامت ہے. خود بھی جانتے تھے یہ خلافت کچھ نہیں ہے، حق انہی کے پاس ہے. وہ خود بھی جانتے تھے کہ انہی کے پاس حق ہے. اب جانے گرامی، ایک مرتبہ مأمون نے ولی عہدی کا معاملہ چھیڑا اور اس کے بعد امام کے نام کے ساتھ ولی عہد لکھنے لگا. کہا امام کے نام سے سکہ جاری کر دیا جائے. سکہ، سونے چاندی کے سکے رائج ہو گئے، درہم و دینار. سنیں گے چلتا رہوں گا. تو ایک مرتبہ مأمون نے سارے خراسان میں اعلان کروا دیا کہ امام رضا علیہ السلام ہمارے ولی عہد ہیں. اب جو کچھ ماننے والے تھے، کچھ نہ ماننے والے، جو ماننے والے تھے وہ شک میں آ گئے. کبھی امام نے ولی عہدی کیسے قبول کر لی. اب لوگ ملنے کے لیے آتے تو بہت سے لوگ ملنے کے لیے آئے. ایک مثال کے طور پہ 2 افراد آئے، ایک ہی بستی سے اٹھے، گاؤں سے اٹھے اور آئے خراسان امام سے ملنے کے لیے. مرو میں آئے، خراسان پہنچے، مشرق کے قریب. اب آئے، دونوں نے آنے کے بعد سوال کیا. کہا کہ بھئی مولا، ہم دونوں ایک ہی بستی سے آئے ہیں، اتنے دن یہاں پہ رہیں گے، مثال کے طور پہ 4-5 دن رہیں گے. بتائیے ہماری نماز قصر ہے یا تمام؟ نماز ہماری 2 رکعت ہے ظہر اثر عشاء کی، یا کہ 4 رکعت ہے؟ تو امام نے دونوں کو دیکھنے کے بعد کہا اس کی قصر ہے، تیری تمام ہے. جسے کہا کہ تیری تمام ہے. دیکھیں اگر سفر غصبی ہو نا، جائز سفر نہ ہو تو نماز تمام ہوتی ہے. اگر ایک آدمی نیت کر کے جائے میں جا رہا ہوں دوسرے شہر جا رہا ہوں چوری کے لیے، اب نماز قصر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ گناہ کے لیے جا رہا ہے. سفر کا جائز ہونا ضروری ہے. اگر سفر جائز نہ ہو تو نماز قصر نہیں پڑھ سکتا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. سفر کا مباح ہونا، جائز ہونا ضروری ہے. تو امام نے کہا کہ تیری نماز قصر ہے، اس کی تمام. جسے کہا نا کہ نماز تیری تمام ہے، اسے بہت زیادہ غصہ چڑھا. اس نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ چلے، ساتھ ہی واپس چلے جائیں گے، اس کی قصر کیوں ہے، میری تمام کیوں ہے؟ کہا کیونکہ یہ مجھ سے ملنے آیا ہے. جو مجھ سے ملنے آیا اس کا سفر جائز ہے. تو مامون سے ملنے آیا ہے، نیت یہی تھی مامون سے ملوں گا، امام رضا سے بھی مل لوں گا. جو امام رضا سے بھی مل لے گا وہ غصبی سفر پہ آیا ہے، اس کا سفر جائز نہیں ہے. وہ جائیں اور جا کے اپنی نماز تمام کرے اور توبہ کرے کہ کیونکہ ظالم سے ملنے آیا ہے، ضمناً امام سے مل رہا ہے. جب نیت یہ ہو کہ امام ہی سے ملنے جا رہا ہو تب انسان کا سفر مباح ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. ہمیشہ نیتوں کو خالص رکھیں. عزیزان کرام، ایک مرتبہ مختلف لوگ آنے لگے امام کے امتحان کے لیے. کوئی سوال کرنے آتا، امام مسلسل. اب مامون بحث کرنے لگتا ہے امام سے بار بار، بتائیے یہ ایسا کیوں ہے، شیعوں کا عقیدہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں، وہ مختلف چیزیں پوچھتا. تو امام علیہ السلام ہر جگہ جواب دیتے. یہاں تک کہ شیخ مطہری نے لکھا ہے کہ مامون اتنا قابل ہو گیا تھا امام رضا سے بحث کر کر کے، باطل ہے لیکن امام کی صحبت میں بیٹھا تو کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا. پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کے بہت سے لوگ بعد میں دعوت کرنے لگے، بہت بڑے بڑے دعوے کرنے لگے. میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، خلافت مجھے ملنی چاہیے، مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے، مجھے وہ عہدہ ملنا چاہیے. یہ جانے گرامی بات کرتے انسان جو ہے نا کہ اچھی صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. میں بہت پہنچا ہوا ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. شیطان کا بھی یہی عالم تھا. بزم میں فرشتوں میں بیٹھنے لگا، ملائکہ کی بزم میں بیٹھنے لگا، سمجھنے لگا میں بہت ہی قابل ہوں. نہ اچھی صحبت سے اچھا کردار اپنائیں، بڑے بڑے دعوے نہ کرنے لگیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میرے کو ساتھ کہا کرتے تھے، بہت سے میں نے لوگ ایسے دیکھے طالب علم جو بڑے بڑے عرفاء کے ساتھ رہا کرتے تھے تاکہ جب وہ مر جائیں تو میں بڑے بڑے دعوے کروں. اس عارف کے ساتھ میں رہا کرتا تھا. نہ، خبردار یہ کردار نہ اپنائیں. بڑے بڑے صحابہ نے بھی یہی کیا. میں پیغمبر کے ساتھ رہا کرتا تھا، تمہیں نہیں پتا، میں تو مکے میں ساتھ تھا، میں تو یہاں ساتھ تھا، میں کھانے میں ساتھ، دعوت میں ساتھ جاتا تھا، مسجد میں ساتھ ہوتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، پڑھتا تھا، کسی پہ احسان کرتا تھا. تیرے اپنے کام آئے گا، تیری اپنی قبر میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا. کردار کا بلند ہونا بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی، یہ کردار کا انسان کے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا. بڑے بڑے دعوے انسان کرتا چلا جائے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، کرنے سے کچھ نہیں. انسان خود اپنے کردار سے لوگوں کو سمجھائے. تو اب جناب امام رضا کے بہت سے لوگ قریب آنے لگے. اب یہ مامون بھی بحث کرنے لگا. شیخ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ مامون جب بحث کرتا تھا نا، سارے علماء سے کہتا سب جمع ہو جاؤ، مجھ سے بحث کرو، میں شیعہ ہوں اور تم مجھے ہراؤ. سارے بڑے بڑے اہل سنت کے علماء کو ہرا دیتا تھا. تو علماء کہتے ہیں جو تو بادشاہ ہے، تو عالم بھی نہیں ہے، تو ہمیں ہرا کیسے دیتا؟ کہ صرف 2 سال شیعوں کے امام کے ساتھ رہا تھا، صرف 2 سال شیعوں کے امام کے ساتھ رہا، میں اتنا قابل ہو گیا ہوں کہ سارے اہل سنت علماء کو ہرا دیتا ہوں. جبکہ میں دل سے بھی مانتا نہیں تھا. جب دل سے نہیں مانتا تھا، میں اتنا قابل ہو گیا ہوں جو دل سے ماننے والے ان کے طالب علم ہیں، انہیں کیسے ہراؤ گے؟ تیاری کرو تاکہ تم شیعوں کو ہرا سکو. تو ان کو تیاری کرواتا تھا، سب کو ہرا دیا کرتا تھا. اتنا ذہین ہو گیا تھا. مکار، اب ذہین تو نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی قابل کہنا، مکار عیار، یعنی جو امام کو دیکھے معرفت حاصل نہ کرے، سبق حاصل نہ کرے، امام کو نہ مانے، قابلیت سب کچھ دیکھنے کے باوجود بغض رکھے دل میں، آخر میں امام کو زہر دے دے. ایسے افراد پہ لعنت ہو کہ جو دل میں بغض و کینہ رکھتے ہوں کہ امام کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی اثر نہیں لے رہے، کردار کو تبدیل نہیں کر رہے، ایمان نہیں لے کے آ رہے. ہے توجہ؟
آدھا گھنٹہ ہوا ابھی. تو اب ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی بہرحال مقام عظمت، جو بھی امام علیہ السلام کی بزم میں آتا وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا جاتا. دربار میں جتنے رہنے والے امام کے خادم تھے وہ امام کو صرف دیکھ دیکھ کے امام پہ ایمان لے آئے تھے. مامون نے مختلف طریقوں سے چاہا کہ شیعوں کی نگاہوں کے اندر امام علیہ السلام گر جائیں، لیکن قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ حق کو بلند رکھتا ہے. تو اب وہ مختلف انداز سے کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے امام لوگوں کی نظروں میں گر جائیں. مجھے مناظرہ پیش کرنا ہے، وقت گزر رہا ہے، اگر چلیں گے تو میرے ساتھ چلتے رہیے. تو جانے گرامی اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ قحط پڑا ہوا تھا مشہد میں، تو اس نے سب کو جمع کیا اور جو ماہرین موسمیات تھے، سمجھتے ہیں جو ایکسپرٹس ہوتے تھے، بتاتے تھے بارش ہوگی نہیں ہوگی، کا قحط ہے، ڈراؤٹ ہے، بارش ہوگی نہیں ہوگی. سب نے کہا اس سال بھی بارش نہیں ہے، یہ بھی سوکھے کا سال ہے، اس سال بھی بارش نہیں ہوگی. اس نے کہا پھر اطمینان کر لو. کہ نہیں ہم یقین سے کہہ رہے ہیں. سب مطمئن ہو. کہا ہاں ہم سب کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوگی. کہا بہت ہی اچھا، اب امام رضا کا امتحان ہوگا، بارش تو ہونے والی ہے نہیں، بارش نہیں ہوگی، وہ اپنے شیعوں کی نظروں میں گر جائیں گے. جاؤ ہماری طرف سے کہہ دو کہ وہ نماز استسقاء پڑھیں. استسقاء نماز استسقاء ہے، بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت نماز مستحب ہے، بارش مانگنے کے لیے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. یہ آج کل کے موسمیات کے ماہرین کی طرح سے نہیں تھے کہ مشینوں پہ چلنے والے ہوں اور پھر بھی حساب کتاب غلط کر کے بتا دیں، کہیں گے کل بارش ہوگی اور نہیں ہوتی، اور بعض کا کہتے تھے نہیں ہوگی اور ہو جاتی ہے. میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے ٹریولنگ زیادہ کرنی ہوتی ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا پریڈکشنز جو ہے وہ غلط، عام طور سے صحیح ہوتی ہیں لیکن غلطیاں بھی کر جاتے ہیں. آج کل اتنے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود بھی کہہ دیتے ہیں لائٹ رین اور اچھی خاصی ہیوی رین ہو جاتی ہے. خود پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں، تو جو ہے میرے ساتھ لوگوں کے. تو ایک مرتبہ اس زمانے کے جو تھے ماہرین وہ بہت حاذق تھے، وہ بہت پہنچے ہوئے تھے. وہ مشینوں پہ نہیں چلتے تھے، وہ ہوا دیکھتے تھے، سونگتے تھے، بتا دیتے تھے کون سا پرندہ اڑ کے گیا ہے جب سونگتے تھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. چٹانوں پہ نشان دیکھتے تھے، کہتے تھے فلاں قبیلے کا یہاں سے قافلہ گزرا. کبھی چٹانوں پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کہ تم میں ہم میں یہ فرق ہے. کھوج لگانے والے، فوجی نہیں، کھوج لگانے والے بڑے بڑے ماہر تھے. بڑے ہوا صرف دیکھتے سنتے آواز بتا دیتے. تو وہ بہت ماہر تھے. انہوں نے کہا بھئی یہاں پہ موسم ایسا ہے کہ اس سال بھی بارش نہیں ہوگی. مامون نے کہا بہت اچھا، جاؤ ہمارے ولی ہے سے کہو نماز استسقاء پڑھیں. امام رضا سے کہا کہ بھی آپ نماز استسقاء پڑھیں. امام نے کہا نہیں آج نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ پیغمبر کی اور امیر المومنین کی، میرے جد رسول خدا اور امیر المومنین کی سیرت یہ تھی 3 دن روزہ رکھتے تھے پھر نماز استسقاء پڑھتے تھے. میں بھی کل سے 3 دن روزہ رکھوں گا پھر نماز استسقاء پڑھوں گا تیسرے روزے والے دن. مامون نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، جہاں تک ہو سکتا ہے سب جگہ اعلان کروا دو. جو ماننے والا ہے ایک ہی دفعہ میں سب جگہ پہ اعلان کروا دو یہ نماز پڑھنے والے ہیں. پورے خراسان میں، پورے اس پروونس کے اندر اعلان ہو گیا. بستی بستی قریہ قریہ اعلان ہونے لگا امام رضا نماز استسقاء پڑھیں گے. اب کیا ہوا، جو ماننے والے تھے وہ اس لیے آ گئے کہ امام پڑھ رہے ہیں، جو نہیں ماننے والے تھے وہ اس لیے آ گئے کہ بھئی یہ پڑھ رہے ہیں ہم ان کو تانے دیں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. یہ تانے دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی عادتیں ہیں لوگوں کی. تو جانے گرامی میں وہاں پہ سب کے سب تیار ہو گئے. جو بیگانے تھے وہ اس لیے آ گئے کہ بھی امام ان کی شیعوں کے امام پڑھیں گے نماز، بارش تو ہونے والی نہیں ہے. جو شیعہ تھے کچھ لوگ بیچارے کہ امام پڑھ رہے ہیں عقیدت سے، کچھ بیچارے امتحان کی غرض سے، سب آ گئے. سارا کا سارا مشہد خراسان جمع ہونے لگا. مامون اپنے محل میں بیٹھا بہت خوش کہ بارش تو ہونی نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام چلے. امام نے اپنے امامے کا بند کھولا، نالین اتارے، ابا قبا کو الٹا. کہا خواتین سے کہو وہ بھی ساتھ چلے، بچوں سے کہو وہ بھی چلے، بوڑھے جانور پرندے سب کو لے لو. جب ہزاروں کا مجمع ایک مرتبہ میدان میں اترا، امام نے ایک مرتبہ آواز دی اللہ اکبر. جیسے کہا نا اللہ اکبر تو صدائیں آنے لگی لبیک کی. لبیک کی صداؤں کو سنا مجمع پریشان ہونے لگا. کہا یہ کون ہے، ان کی آواز میں ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے. جب یہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ زمین خود بتا رہی ہے میں قدموں کے بوسے دے رہی ہوں. امام علیہ السلام کا چلنا تھا، سارا مجمع متحیر و پریشان، سب کے سب رو رہے ہیں. امام کی صرف تکبیر کو سن کے امام نے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی. جیسے ہی نماز تمام ہوئی تو دیکھا کہ بادل آنے لگے. مجمع اٹھ کے دوڑنے لگا. امام نے کہا رک جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، ساتھ والی بستی کے لیے ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کہ یہ تمہارے ساتھ والی بستی کے لیے، تم رک جاؤ، جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک بارش نہیں ہوگی. ایک مرتبہ امام نے کہا میں اپنا تعارف کروا دوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. امام نے اپنا تعارف کروایا، بتایا میں کون ہوں، اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ ان لوگوں پہ بارش برسا دے. اب ایک مرتبہ بادل آنے لگے. امام نے کہا یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ تمہارے بستی کے لیے ہیں، تم جاؤ اپنے اپنے شہر میں واپس چلے جاؤ، یہ بادل آئیں گے. اب ایک مرتبہ بہت تیز سے گرج ہونے لگی اور بادل کڑکنے لگے اور فوراً برسنے لگے. جب برسنے لگے تو فوراً مامون نے کہا بھئی تم سب نے تو کہا تھا بارش نہیں ہونے والی، یہ بارش ہو گئی. تو ان سب ماہرین موسمیات نے کہا ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں بارش نے نہیں ہونا تھا، یہ علی بن موسیٰ رضا کی دعا کا اثر ہے.
کہ بارش ہو رہی ہے، مامون نے فوراً کہا تم نے مجھے تو بتا دیا، لوگوں کو مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ایمان نہیں لایا وہ بھی ایمان لے آئے۔ پتہ نہیں بات ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ بہت پریشان ہوا کہ ایسی بارش کبھی ہم نے نہیں دیکھی کہ اس طرح سے بارش ہو رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، اب جو نہیں مانتا تھا وہ بھی ماننے لگا۔ مامون اور زیادہ پریشان کہ بھی یہ کیا ہے کہ جتنا میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا نام خراب ہو اتنا ہی ان کا نام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے ایران میں اتنے شیعہ کیوں ہیں؟ یہ امام رضا کا صدقہ ہے۔ تو اس نے کہا تمام ادیان عالم، میں مناظرہ پیش کر رہا ہوں امام رضا صاحب کا، سنیں گے؟ کوشش کروں گا 10 منٹ میں مکمل کر دوں اگر ہو سکا، نہیں تو 5-10 منٹ زیادہ اگر ہوگا تو معذرت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، اس مرتبہ اس نے کہا تمام ادیان ہیں، جتنے دنیا کے بڑے بڑے ریلیجن ہیں اس زمانے میں، کہا تمام کے سب سے بڑے علماء کو دعوت دو ہماری طرف سے، وہ سب آ جائیں، اور آنے کے بعد امام سے بحث کریں، مباحثہ کریں، ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں، اور کسی طرح سے کوئی ایک انہیں ہرا دے، بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ میں تمام شیعوں کو پوری زندگی تانے دوں گا کہ دیکھو تم جس امام کو مانتے وہ ڈیبیٹ میں ہار گئے۔ اب وہ اپنے طور پہ تیاری کر رہا تھا، اور کہا کانوں کان خبر نہ ہونے دینا امام رضا علیہ السلام کو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم ایسے کوئی امام ہی نہیں مانتے جسے پتہ نہ ہو کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہ آ رہا ہو، نام نہ کہلائیے گا خدا رہا۔ تو اب بہت سے ایسے افراد کے جو کہتے تھے کہ مجھے خانہ کعبہ میں نظر آ جاتا ہے، میں یہاں پہ بیٹھا وہ دیکھ لیتا ہوں، انہوں نے کہا بھئی چاولوں کو تو نیچے گوشت نظر نہیں آتا، خانہ کعبہ تم دیکھ لیتے ہو یہاں پہ سے بیٹھے۔ تو پتہ نہیں اب یہ میں پہنچ گئی ہو تو پہنچ گئی ہو بات۔ تو عزیزان گرامی، میں ایسے کو امام مانتے ہیں جو بتا سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہے۔ مامون نے کہا بھئی تمام جتنے ادیان عالم ہیں ان کے سب سے بڑے علماء کو بلا لو۔ یہودیوں کے رأس الجالوت کو چیف رہبر کو بلایا گیا، عیسائیوں کے کرسچنز کے اسقف اعظم کو جو آرچ بشپ تھا اس کو بلایا گیا، ہندوؤں کے ہربس کے جتنے بھی بدھ مت کے ماننے والے تھے، ستارہ پرست سے جو اسٹار ورشپر سے، جو فائر ورشپر سے، جو زرتشت تھے، سب کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب کو بلایا۔ کہا اکیلے مت آنا، کتابیں لانا، تیاری کر کے آنا، اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کے آنا، بہت تیاری کر کے آؤ۔ اب لوگ کہنے لگے بھئی یہ سب آئے ہیں، یہ تو اپنی اپنی زبانوں میں بات کریں گے۔ مامون کے تو اور بھی اچھا ہے انہیں سمجھ میں نہ آئے، جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے یہی ہماری جو ہے وہ فتح ہو جائے گی۔ بہت خوش ہوا جب سب جمع ہو گئے مامون کے دربار میں، تو اس نے ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ۔ اب وہ جو بلانے جا رہا تھا وہ امام کا شیعہ تھا، وہ دل سے شیعہ ہو چکا تھا لیکن تقیہ میں تھا، بتاتا نہیں تھا کہ میں شیعہ ہوں۔ بہت گھبراتا ہوا پہنچا، کہا فرزند رسول آپ کو مامون نے بلایا۔ امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا نہیں فرزند رسول، وہاں وہ مناظرہ کرنے کے لیے تمام ادیان عالم کے علماء جمع ہو گئے۔ امام نے کہا اگر علماء جمع ہو گئے تو کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا، یہ جو ڈیبیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ گھما پھرا کے سوال ایسے کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے۔ امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان کرام؟ سنیں گے مناظرہ یا مثالیں اگر کہیں تو؟ یہ صلوات مناظرہ سننے والی نہیں تھی۔ وعجل فرجہ۔ تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تو عراق کا رہنے والا ہے، ذرا بتا یہ معاملہ کیا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو، میرے شیعہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مامون نے مناظرہ کیوں رکھوایا ہے؟ کہا مولا اگر میں سچ سچ بتاؤں تو برا تو نہیں منائیں گے۔ مولا نے کہا تو جانتا نہیں، ہمیں چاپلوسی پسند نہیں ہے، ہمیں خوشامد پسند نہیں ہے، جو سچ ہے اسی کو پیش کر، میں جاننا چاہتا ہوں میرے شیعوں کا نظریہ کیا ہے۔ کہا مولا اس نے مناظرہ آپ کو نیچے دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ امام نے کہا الحمدللہ میرے شیعہ سب سمجھ رہے ہیں یہ میرا دوست نہیں ہے، چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے شیعوں کو معرفت ہو کون میرا ماننے والا ہے کون میرا دشمن ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ کہاں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں کو معرفت ہو کہ یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، اس نے ولی عہد اس لیے نہیں بنایا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، میرا ماننے والا ہے، بلکہ یہ تو مجھے گرانا چاہتا ہے لوگوں کی نظروں میں، اس لیے اس نے ولی عہد بنایا، یہ اپنی انڈورسمنٹ لینا چاہتا ہے مجھے ولی عہد بنا کے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ، میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا امام کیسے چلے ہوں گے اگر سننا پسند فرمائیں۔ میرا دل کہتا ہے امام نے ایک مرتبہ امامت کی قبا اوڑی ہوگی، ولایت کی عبا لی، عصمت کا تاج رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، پاؤں میں جوتے نالین زیب تن کیے، جب چلنے لگے تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی، آسمان سر پہ سایہ کر رہا تھا۔ وہاں مامون نے سارے دربار سے کہا خبردار کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو،
نہ کوئی محل کا دروازہ کھولے نہ کوئی پردہ ہٹائے، یہ خود پر اپنا دروازہ کھول کے پردہ کھول کے واپس آئیں۔ خبردار کسی نے بیٹھنے کے لیے کرسی دی، یہ کھڑے رہیں، اچھا ان کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے امام چلے ایک آندھی چلنے لگی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، پردے سر پہ سایہ کرنے لگے۔ وہ مامون جو سب سے کہہ رہا تھا خبردار کوئی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، وہ تخت پہ کھڑا ہو گیا، کہا فرزند رسول تشریف لائیے، یہ آپ ہی کا تخت ہے، میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں؟ ایک مرتبہ سارا دربار کھڑا ہو گیا، جیسے گریبان میں کسی نے ہاتھ ڈال کے سارے مجمع کو کھڑا کر دیا ہو۔ امام تشریف لائے، کہا فرزند رسول یہاں پہ بیٹھیں گے؟ امام نے کہا خبردار، تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا دے، میں ممبر پہ بیٹھوں گا۔ امام کے لیے ممبر لگوایا گیا۔ جیسے امام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کہا کہ فرزند رسول یہ کچھ علماء آئے ہیں، سوالات کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے مناظرے کے لیے بلایا، کیسے کیسے لوگ تھے۔ تو کہا امام سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کچھ لوگ آ گئے سوالات کرنے ہیں، آپ جوابات دیجیے گا؟ امام نے کہا ہاں میں پوری طرح سے تیار ہوں۔ تو کہا بھئی آپ لوگ سوالات شروع کیجئے۔ تو مجمع نے کہا بھئی ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، ان سے کہیں یہی ہم سب میں سے ایک ایک سوال کر لیں۔ امام نے کہا چاہو تو تم پہلے سوال کرو، چاہو تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ بہت پریشان ہوا کہ اتنے کانفیڈنٹ، اتنے علماء، اتنے لوگ، اور یہ اکیلے آدمی سب سے مناظرہ کریں گے، کہتے ہیں تم سوال کرنا چاہو تو تم پہلے سوال کر لو، چاہو تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ اب سب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سوال شروع کیجئے۔ امام نے کہا کہ میں عیسائیوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ تمہارا دین کی بنیاد کیا ہے؟ کہا ہم تثلیث کے قائل ہیں۔ تثلیث سمجھتے ہیں؟ ٹرینٹی، تثلیث تو سمجھتے ہیں نا سب لوگ؟ ٹرینٹی، the Father, the Son, the Holy Spirit، یعنی گاڈ یعنی اللہ ہے، خدا، اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ بیٹا ہے، ابن اللہ ہے، اور روح قدس، یہ ان کا تصرف پورے دین کی بنیاد۔ تثلیث تو سمجھتے ہیں نا سب لوگ؟ بہت سے عیسائی تثلیث میں آج تک پھنسے ہیں، بہت سے مسلمان تثلیث میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹرینٹی کا مسئلہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ تو اب یہ ٹرینٹی کا مسئلہ تھا ان لوگوں کا، وہ ٹرینٹی کے ماننے والے تھے، بہت سے مسلمان بھی ٹرینٹی کے ماننے والے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی وہ سب کے سب آئے اور ایک مرتبہ امام کے سامنے کھڑے تھے۔ سارے عیسائی جب کھڑے تھے نا شاگردوں کے ساتھ، وہ جو آرچ بشپ تھا ان کا، جو پوپ تھا اس زمانے کا، اس نے امام کو دیکھا۔ امام نے کہا کہ ہاں میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں۔ اس مناظرے کا یہ کتاب التوحید میں ہے، ترجمہ میں نے کیا، کتاب التوحید چھپی ہے، اسی میں ترجمے میں موجود ہے۔ تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اے عیسائیو تمہارا عقیدہ کیا ہے جناب عیسیٰ سے متعلق؟ کہا ہمارا عقیدہ ہے وہ ابن اللہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ابن اللہ، ہم کہتے ہیں، یعنی عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ سن آف گاڈ ہے، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ کہا لیکن نہیں، میں ان کو ابن اللہ نہیں مانتا، میں اللہ کا نبی اور بندہ مانتا ہوں، میں بیٹا نہیں مانتا، عبد مانتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ہم ابن مانتے ہیں، امام نے کہا میں عبد مانتا ہوں۔ توجہ ہو، امام نے کہا میں عبد مانتا ہوں، اور امام نے کہا کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ معصوم تھے، لیکن جناب عیسیٰ بس نماز روزے کے چور تھے۔ جیسے آپ خاموش ہو گئے نا، سارا مجمع بڑا پریشان ہوا، امام نے کیا کہہ دیا یہ؟ جیسے امام نے کہا نا نماز روزے کے چور تھے، تو عیسائی آرچ بشپ جو ہے وہ چیخنے لگا کہ کس نے کہا مسلمانوں کے عالم ہیں؟ جناب عیسیٰ کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، رات میں بستر نہیں بچھایا، نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچا سکا بات کو، کہ کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، پوری زندگی روزے رکھے، دسترخوان کبھی نہیں کسی نے بچھایا، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، پوری رات تہجد سے پوری زندگی میں رہے، پوری زندگی ہمیشہ رات میں تہجد پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے۔ جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی، روزے رکھے، ایک دن روزے سے نہیں خالی رہا، آپ نے اسے نماز روزے کا چور بنا دیا۔ امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو، تو تم مانتے ہو وہ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ امام نے کہا اچھا یہ بتائیے نماز روزہ کیا ہے؟ کہا عبادت ہے۔ امام نے کہا پھر سن، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں۔ The one who serves is not the son of God, is servant of God۔ جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں۔ امام نے کہا میں نے سوال کر لیا، تیرا سوال۔ ایک مرتبہ خاموش ہوئے، کہنے لگا آپ نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ہمارے دین کی بنیادیں تو ہلا دی، ہمارے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب آپ نے غلط ثابت کر دیا، میں کیا سوال کروں؟ میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، آپ کسی اور سے بات کر لیجئے۔ مامون نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا، پہلا ہی مناظرہ امام نے ایسا چیت کیا ہے کہ اس کے بعد جواب ہی نہیں ہے۔ کہا بہت ہو گیا، ہمارے ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ جیسے اس نے کہا کہ ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، امام نے مسکرا کے شیعوں کو دیکھا، کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا، یہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب دوں۔ توجہ تو ہے؟ 2-3 منٹ اور بس، اس سے زیادہ نہیں پیش کروں گا، پورا مناظرہ نہیں پیش کر سکتا، چند جملے سن لیجیے۔ امام نے فوراً اس کے بعد یہودیوں کا رخ کیا، کہا یہودیوں یہ بتاؤ کہ تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے۔
امام نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بعد والے انبیاء نے تو بڑے بڑے معجزات بھی دکھائے. عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. جناب موسیٰ کے 2 معجزات ہیں. کیا قرآن نے 2 معجزات ذکر کیے جناب موسیٰ کے؟ ایک ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈالتے نکالتے تھے نور نکلتا تھا. دوسرا عصا تھا، زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. کہ یہ 2 معجزات یہی مانتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہاں ہم یہی 2 معجزات مانتے ہیں. امام نے کہا دیکھو قرآن نے بھی یہی 2 معجزات ذکر کیے، لیکن بعد والے انبیاء کے تو اس سے بڑے بڑے معجزات. جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرتے. پیغمبر اسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. لیکن یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے، یہ تو ان کے ماننے والوں نے بتائے. اس یہودی نے، چیف رہبائی نے کہا جو راس الجالوت. امام نے کہا اچھا تو جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ سن رہے ہیں؟ امام نے سوال کیا بھئی جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ کہ نہیں خود تو نہیں دیکھے، لیکن مستند کتابوں میں آئے ہیں، اتھینٹک بکس میں آئے ہیں. امام نے کہا اچھا تو اگر مستند کتابوں سے میں بعد والے انبیاء کے معجزات بھی بتا دوں تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں مستند کتابیں، لیکن آپ کے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک مستند ہو. توجہ ہو کہ آپ کے نزدیک نہیں، آپ اپنی اتھینٹک بک سے دے تو میں تو مانتا نہیں کتابوں کا. امام نے کہا نہیں تیری ہی اتھینٹک بک سے حوالہ دوں گا. کہا ذرا بتا تمہارے نزدیک سب سے اتھینٹک بک کون سی ہے، سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت. ہمارے نزدیک چھوڑا سب سے مستند ہے. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے، ذرا کتاب کھول. وہ بہت دور کھڑا تھا، اس نے توریت کھولی. امام نے ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی. جب آدھا صفحہ امام نے پڑھ لیا اس نے کتاب کو بند کیا. کہا کہ آپ وہاں منبر پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا کیسا؟ کہا بغیر دیکھے بتاتا ہوں تو نے صفحہ کون سا کھولا؟ کہا ایھا الناس. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری ہیبرو کیسی ہے، توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ کہا ایھا الناس لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہیں حفظ بھی ہے اور یہ بہتر جانتے بھی ہیں، ان کی قرآت تلاوت مجھ سے بہتر ہے. ایتان گرامی امام نے کہا ذرا اب چیپٹر کھول. تم نے کہا کہ تمہاری کتاب سے حوالہ دوں. امام نے کہا ذرا چیپٹر کھول، سورہ کھول. سورہ کا نام ہے حبقوق. آیت 11 سے لے کے 19 تک دیکھ، میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں. جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا تو آدھی رات گزر چکی تھی. آفٹر مڈ نائٹ میں بیٹھا ہوا تھا رات کو، میری عادت ہے رات کو زیادہ فری ٹائم ہوتا ہے تو رات میں ترجمہ کر رہا ہوں. لکھ رہا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ بھئی قرآن غیر محرف ہے، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، قرآن ریمینز انچینج انالٹرڈ. لیکن یہ جو توریت زبور انجیل ہیں وہ تو تبدیل ہو چکی ہیں. 1250 سال پہلے امام کا مناظرہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو امام نے حوالہ دیا ہو وہ توریت میں آج ہو ہی نہیں. آپ تو ایسے پریشان ہو گئے میں آپ سے بحث کر رہا ہوں، میں مناظرہ آپ سے نہیں ہے، یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں. امام علیہ السلام نے حوالہ کون سا دیا؟ عزیزان گرامی میں اسی رات میں فوراً gospel.com پہ گیا. میں نے جا کے وہ کئی زبانوں میں، آپ جا کے دیکھیں گے نا کئی زبانوں میں gospel.com میں توریت زبور انجیل موجود ہیں. میں نے gospel.com پہ فوراً وہ عربی کی عبارت کو، عربی فوراً کھولی، عربی کی عبارت کو ٹائپ کیا. وہ امام نے جو 1250 سال پہلے حوالہ دیا تھا وہ آج بھی موجود تھا. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جن کی نگاہیں دیکھتی ہیں جب توریت کو تبدیل کر دیا جائے گا، تحریف کے بعد کون سا حوالہ باقی رہے گا، کون سا حوالہ نکال دیا جائے گا. وہ حوالہ جو آج تک نہ نکالا گیا ہو امام نے وہ حوالہ پیش کیا. اوروں کے امام اور ہیں، ہمارے امام معصوم ہیں. امام نے وہ حوالہ اس وقت پیش کیا. ایسا کہ ہمیں جب میں پڑھ رہا تھا، لکھ رہا تھا، میں نے آج یقین میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام علیہ السلام نے حوالہ دیا. امام نے کہا سن وَتَجَلَّ رَبُّكَ. میں عربی میں بھی پیش کروں گا، امام نے ہیبرو میں کہا ہے لیکن میں انگلش میں ترجمہ پیش کروں گا، اردو میں بھی ترجمہ پیش کر دوں. سنیں گے؟ وقت تو تمام ہو گیا، اگر چلیں گے تو 2-4 منٹ اور چلیں. اب آپ کا کل ورکنگ ڈے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ان دونوں حضرات کو پکڑ لیجیے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ سب کے سب میں بحث کو مکمل کر رہا ہوں، سارا میں مناظرہ نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا سورہ حبقوق کو کھول، آیات 11 سے لے کے 19 تک دیکھ، میں تیرے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ذرا مجمع کو بتا تلاوت صحیح ہے اور جو حوالہ دے رہا ہوں وہ مستند ہے یا نہیں ہے. اس نے ایک مرتبہ حبقوق کو کھولا کہ کتاب تو ہماری ہے. امام نے کہا وَتَجَلَّ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے and your Lord sent his manifestation وحی کو نازل کیا علی طور سینا on Mount Sinai. کہا ذرا بتا طور سینا پہ، ماؤنٹ سینائی پہ کس پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ کہ واضح سی بات ہے، ہر کتاب میں ہے، جناب موسیٰ پہ طور سینا پہ وحی نازل ہوئی. امام نے کہا ذرا آگے چل، لکھا ہوا علی جبل السعیر on Mount Sire، انگریزی ترجمہ تھا Mount Sire. کہا اللہ کہتا ہے کہ اور جبل سعیر پہ اللہ وحی کو نازل کرے گا. ذرا یہ بتا جبل سعیر پہ کون سے نبی پہ وحی نازل ہوئی؟ یہودی رہبائی نے، چیف رہبائی نے کہا میں نہیں جانتا. امام نے کہا کتاب تو تمہاری ہے، کیا ذہن میں نہیں ہے اس وقت کس نبی پہ وحی نازل ہے؟ امام نے فوراً عیسائیوں کا رخ کیا. کہا اے عیسائیوں،
ذرا بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ کہ آن ماؤنٹ سائر جناب عیسیٰ پہ ماؤنٹ سائر پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ کہ ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی۔ کہ عیسائیوں تم کہتے ہو کہ تم مستند کتاب کا حوالہ مان لو گے، کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، حوالہ عیسیٰ کا۔ کہ میں نے تمہاری کتاب سے حوالہ دیا ہے۔ اب عیسائی وہ سارے کے سارے یہودی پریشان ہو لگے، سارے ادیان پریشان کہ امام یہودیوں کیسے حوالہ؟ امام نے کہا آگے بڑھو، آیت نمبر 18-19 میں دیکھو، اور آخری نبی پہ وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان and your Lord will send his manifestation on Mount Paran۔ جبل فاران کا ترجمہ کیا تھا ماؤنٹ پیرن، انگریزی ترجمہ ہے ماؤنٹ پیرن کا جبل فاران پہ۔ بتاؤ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ پریشان کا نہیں ہم نہیں جانتے۔ امام نے سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ جانتے ہو جبل فاران کون سے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے؟ تو سب نے کہا مکے کے پہاڑی سلسلوں کو جبل فاران کہا جاتا ہے۔ کہ اسی جبل فاران میں ایک غار ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ غار ہرا میں مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ کہ او یہودیوں کتاب تمہاری ہے، تذکرہ ہمارے نبی کا۔ ایک مرتبہ اس نے کتاب بند کی کہ آپ کو ہماری کتاب میں کیسے معلوم کہ کہاں کہاں کون سے حوالے؟ ہماری کتاب اتنی آپ کو تفصیل سے کیسے بتائے؟ امام نے کہا ابھی رک مت، آگے بڑھ۔ لکھا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ کے 12 وصی تھے اس آخری نبی کے بھی 12 وصی ہوں گے۔ کہ یہ آپ کو سب کیسے پتا؟ امام نے کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں، جو معجزہ تو کہے گا میں دکھاؤں گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سارے مجمع نے قرار کیا کہ اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو علی بن موسیٰ رضا ہے۔ امام علیہ السلام نے تمام وہ جو نہیں ماننے والے تھے وہ بھی ماننے لگے۔ میں آج تک جتنے یہودیوں عیسائیوں سے ملا ہوں، جب میں نے یہ حوالہ دیا ہے آج تک کوئی جواب کے ساتھ واپس نہیں آیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ میں ایک مرتبہ ایک یہودی رابعہ کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ حوالہ آپ کی کتاب کا ہے؟ تو کہنے لگے you seem to know our books quite well۔ کہنے لگے آپ ہماری کتابیں کافی اچھے جانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارے امام نے بتایا۔ کہنے لگے کون آپ کے امام؟ میں نے کہا مشہد مقدس میں ہوتے ہیں، نام امام رضا علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ ایسے ہیں کہ جو کتابوں کو ایسے دیکھتے ہیں، اگر علی کہے نا میں پیشانی سے صلح پڑھ لیتا ہوں، میدان جنگ میں صرف اسے مارتا ہوں جس کی پوری نسل میں کوئی میرا ماننے والا نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کی نسل میں بھی ماننے والا ہو میں اسے بھاگنے دیتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں نسل میں اس کی شیعہ آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ ہم کن ائمہ کی اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، اب آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں، وقت گزر گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے جب مناظرے ہوئے تو مامون بہت زیادہ پریشان ہونے لگا۔ کبھی یہ تو جو نہیں مانتا تھا وہ بھی ماننے لگا ہے، یہ تو دوسرے ادیان تک بات چلی گئی ہے، دوسرے مکاتب فکر تک بات چلی گئی ہے۔ تو ایک دن اس نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ اب میں ان کو زہر دے دوں گا تاکہ یہ راستے سے ہٹ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نہیں مانتا وہ بھی نہ ماننے لگے۔ بہت تیزی سے تشیع پھیل رہا تھا، اسی لیے حجج الرضویہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام رضا کے مناظرے اور ان کے حجتیں، جو بھی 8ویں امام تک آتا ہے وہ 12 تک سب کو مانتا ہے۔ جتنے شیعوں میں فرقے بنے ہیں وہ 8ویں امام سے پہلے بنے، کیونکہ ان ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ ائمہ کو بولنے نہیں دیتے تھے۔ 8ویں امام کو بھی یہ اس لیے صرف بولنے دیتا تھا کہ تاکہ امام جتنے بولیں گے کہیں ایک مرتبہ ہار جائیں، لیکن اب امام علیہ السلام نے اپنے علم سے ہر انسان کو منوا لیا تھا کہ یہی امام ہے، اور پھر کہا کہ میں 8واں ہوں اور 12 تک سب کو ماننا ہے۔ مامون نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا مہدی، مہدی عباسی ہمارے علماء کہتے ہیں، میں بھی انگریزی میں پیش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مہدی۔ کہا یاد ہے رسول خدا نے کہا تھا 12 میرے وصی ہوں گے، 12واں دنیا میں عدل انصاف قائم کرے گا، وہ حکومت قائم کرے گا۔ کہا یہ میرا بیٹا مہدی، اس کا نام مہدی ہے اور یہ خلیفہ بنے گا میرے بعد۔ تو اکثر جو ہے وہ اس کو بلاتا، ڈانٹتا رہتا تھا، گالیاں دیتا رہتا، کبھی بھائیوں سے مار کھاتا، کبھی محلے میں پٹ کے آتا، کبھی ماں سے مار کھاتا۔ امام نے خود فرمایا، کہا دیکھو جس مہدی کے ہم ماننے والے ہیں اس کے دادا پردادا اس کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی وہ کہتا نا مہدی، امام فوراً کھڑے ہو جاتے، سر پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ اجل اللہ فرجہ، خدا جلدی اسے بھیجے، وہ عدل انصاف قائم کرے۔ اور امام کہتے فدا ہو اب اس کے دادا باپ دادا اس پہ قربان ہو جائیں۔ امام کہتے کہ دیکھو جس مہدی کے ہم ماننے والے ہیں اس کے دادا بھی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس مہدی کو یہ مانتا ہے کبھی محلے سے مار کھا کے آتا ہے، کبھی کہاں سے۔ عزیزان گرامی، کتنا فرق ہے، ائمہ نے یہ تمیز دنیا کے اندر پیدا کی ہے کہ یاد رکھو کہ ان میں اور ہمارے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے۔ امام نے کس طرح سے مہدویت کو ثابت کیا، اتنا بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا تھا کہ وہ باقاعدہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہا تھا یہی وہ مہدی ہیں۔ امام نے ثابت کیا کہ نہیں، وہ مہدی جس کو ہم مانتے ہیں ان کا چہرہ بتائے گا یہ مہدی برحق ہے، ان کا وجود مقدس معجزہ ہوگا۔
امام رضا کی صرف 2 روایت کو پیش کروں گا اور پھر مصائب کی طرف، بلکہ مصائب کا مقدمہ سمجھ لیں۔ سفر بھی ختم ہو گیا، کبھی آپ انتظار کر رہے ہوں گے اس سال کا محرم آئے گا، اور محرم ختم بھی ہو گیا۔ پوری دنیا میں محرم آتا ہے، محرم چلا جاتا ہے، لیکن برصغیر میں امام حسین تشریف لاتے ہیں، امام حسین تشریف لے جاتے ہیں۔ ہمارے کلچر کے اندر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، امام حسین ہماری زندگیوں میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، بڑے تقدس کو باقی رکھیے، اس تقدس کو پامال نہ ہونے دیں۔ ابھی آپ انتظار کر رہے تھے، آج سفر بھی آ گیا، سفر کی آخری بھی ہو گئی، سفر بھی ختم ہو گیا، ربیع الاول شروع ہو گیا۔ 2 مہینے لوگ غم کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی 2 مہینے بعد سوگ توڑ دیتے ہیں نا، 2.25 مہینے بعد سوگ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن امام سجاد کا سوگ ختم نہیں ہوا، پوری زندگی مولا گریہ کرتے رہے۔ جناب زینب کبریٰ کا سوگ ختم نہیں ہوا، مولا سجاد پوری زندگی گریہ کرتے رہے۔ ہم سے تقاضا نہیں کیا انہوں نے، ہم سے نہیں کہا کہ تم اتنا غم منانا، وہ جانتے ہیں کوئی اتنا غم منا ہی نہیں سکتا۔ امام سجاد سے کسی نے کہا کہ مولا میرے بھائی کی شادی ہے، تشریف لائیے۔ مولا نے کہا کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا بند کر دیا، میں صرف نکاح کی تقریب میں آؤں گا، میں پوری شادی میں نہیں آتا۔ کہا مولا میری بڑی حسرت تھی، میری منت ہے کہ آپ میرے بھائی کی شادی میں آئیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، میں شادی میں نہیں آ سکتا۔ کہا مولا کچھ دیر کے لیے آ جائیے۔ مولا نے کہا ایک شرط پہ آؤں گا، اگر کچھ دیر کے لیے اپنے بھائی کی شادی میں میرے بابا کی مجلس رکھ لو، اگر مجلس ہو جائے میرے بابا کی، میرے بھائی علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے تو میں ضرور آ جاؤں گا، میں مجلس کی نیت سے آؤں گا، شادی میں شریک ہو جاؤں گا۔ کہا مولا ٹھیک ہے، میں مجلس رکھ لوں گا۔ جب مجلس ہونے لگی نا تو امام نے آواز دی، کہا کچھ دیر کے لیے چراغ بجھا دینا۔ کہا جب چراغ بجھا دیں، کہا مولا کیوں چراغ بجھا دیں؟ کہا کوئی رونے میں شرم نہ کرے، حیا نہ کرے، لوگ کھل کے رو سکیں۔ جب چراغ دوبارہ جلائے نا تو دیکھا کہ امام رضا موجود نہیں ہے۔ کہا مولا کہاں چلے گئے؟ امام سجاد علیہ السلام موجود نہیں ہیں، کوئی آیا باہر دیکھا امام دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا مولا یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا سب کو خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا یہاں پہ کیوں؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے، اب میرے مہمان ہیں، میرے بابا کی مجلس میں آئے ہیں، یہ اب میرے مہمان ہیں، میں نے خود خدا حافظ کہوں گا۔ بس بھئی میں اور آپ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، مجلس 2-4 گھنٹے ہوئی، ختم ہو گئی۔ امام سجاد علیہ السلام نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ 8ویں امام بیٹھے گریہ کر رہے تھے، میں سب کے جملے پیش کر رہا ہوں، جلدی جلدی، ایک 2 جملے ہر امام سے متعلق۔ 6ٹھے امام علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے کہ جب 6ٹھے امام کے گھر پہ کوئی آیا نا تو دیکھا کہ مولا بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا آج عاشورے کا دن ہے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کوئی مرثیہ کہا ہے، کوئی شعر کہا میرے جد حسین کی شہادت پہ؟ کہا ہاں مولا میں نے شعر کہے۔ کہا ذرا سناؤ۔ جب وہ سنانے لگا امام نے کہا رک جا بھی نہ پڑھ۔ امام نے خادم سے کہا ذرا پردے کا اہتمام کر دے، میری ماں سے، میری بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، میری زوجہ سے کہہ دے مجلس ہونے والی ہے، وہ بھی آ جائیں۔ جیسے پردہ کھینچا نا کہ ایک مرتبہ امام کی جو گھر میں خادم تھا اس نے جا کے آواز دی، کسی خادمہ سے کہا کہ امام کی طرف سے حکم آیا، امام کی والدہ حضرت ام فروہ کو بتا دو مجلس حسین ہونے والی ہے۔ جیسے پردہ کھینچا امام کی والدہ آ کے بیٹھ گئیں، امام کی بہنیں آئیں، امام کی بیٹیاں بھی آ گئیں، امام کی زوجہ بھی آ گئیں، سب آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو شاعر تھا نا وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا، حضرت ام فروہ کے خاندان سے تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اشعار پڑھنا شروع کیے تو آواز آنے لگی، امام کی والدہ بلند آواز سے رونے لگیں۔ جب امام کی والدہ کی رونے کی آواز آئی نا تو ایک مرتبہ اس شاعر نے جناب ام فروہ سے کہا کہ اے ام فروہ اگر آپ زیادہ روئیں گی تو آپ کا بیٹا آ کے آپ کو دلاسا دے گا۔ وہ کیونکہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا، بھانجا تھا ظاہراً، تو اس نے کہا اے بی بی ام فروہ اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا امام صادق آپ کو آ کے دلاسا دے گا، گلے سے لگائے گا، آپ کے آنسوؤں کو صاف کرے گا، اگر آپ بے ہوش ہو کے گر گئیں تو پانی پلائے گا۔ لیکن ام فروہ جب آپ کی پھپھیاں روتی تھیں انہیں شمر تازیانے مارتا تھا، انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا الباب الباب، دروازہ بند کر دو۔ سارے مدینے والے دروازے پہ آ کے جمع ہو گئے تھے۔ امام نے کہا دروازہ بند کر دو۔ کسی نے پوچھا مولا دروازہ کیوں بند کر دے؟ کہا میرا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، میرے جد حسین کی مجلس میں میرا بیٹا موسیٰ کاظم بے ہوش ہو کے گر گیا ہے۔ دیکھا تو امام نے نام نہیں لیا، امام نے کہا میرا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا۔ دیکھا تو امام کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم بے ہوش تھے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اپنے جد کے مصائب کو برداشت نہیں کر پاتا۔ بس بھئی جب آپ روتے ہیں تو کوئی پابندی تو نہیں نا آپ کے رونے پہ، آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے کہ مت گریہ کیجئے گا۔
امام رضا کے چند جملے پیش کروں گا۔ امام رضا بھی بیٹھے تھے، ایک مرتبہ ریان ابن شبیب امام کے صحابی ہیں آئے، کہا پوچھا مولا کیا بات ہے، اتنے افسردہ کیوں ہیں، آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں مولا، آپ کی پوری ریش مبارک تر ہو گئی ہے۔ امام نے کہا ابن شبیب، شبیب کے بیٹے تمہیں نہیں پتا آج عاشورے کا دن ہے؟ کہا مولا حکومت اعلان نہیں کرتی ہے، کوئی غم کا اعلان نہیں ہوتا؟ کہا نہیں آج عاشورے کا دن ہے۔ کہا مولا ذرا اپنے جد کی کوئی مصائب تو سنائیں۔ امام نے کہا انہو ذبح کالکبش، ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوزفند کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ روایت بڑی مستند روایت ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ امام نے فرمایا ہے۔ علماء نے بڑی بحث کی امام نے کیوں کہا ایسے ذبح کیا جیسے گوزفند کو ذبح کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ایک بھیڑ کو جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، امام حسین کے ہاتھ پاؤں باندھے نہیں گئے تھے، پھر امام نے کیوں شبیہ دی ہے؟ بھئی دیکھیں جب رسول خدا نے کہا نا علی اسد اللہ ہے، علی شیر خدا ہے، تو وجہ شباہت جو ہے وہ شجاعت ہے۔ یہاں پہ بھیڑ سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس پہ بڑی بحث ہے کہ جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ذبح کیا گیا امام حسین کو۔ بھئی امام حسین کے ہاتھ پاؤں باندھے نہیں گئے تھے، کیوں امام رضا نے تشبیہ دی؟ جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو اسے پہلے پانی پلا دیا جاتا ہے، امام حسین کو پانی نہیں پلایا گیا تھا۔ پھر کیوں کہا امام رضا نے جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اسے دوسری بھیڑوں سے چھپا دیا جاتا ہے، چھپا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ امام حسین کو چھپا کے ذبح نہیں کیا گیا تھا، بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ پھر کیوں کہا امام رضا نے ایسے جیسے گوزفند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ مولا کیوں کہا؟ تو علماء کہتے ہیں بس ایک ہی وجہ ہے جو امام رضا نے کہی، جب کوئی ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا مت مارو اس بھیڑ کو، مت ذبح کرو، ارے تم بھیڑ کو ذبح کیوں کر رہے ہو، کوئی نہیں کہتا بھیڑ کو ذبح مت کرو۔ امام رضا کہتے ہیں جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے ہمارے جد کو ایسے ذبح کیا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، مت مارو حسین کو، یہ زہرا کا لال ہے، یہ نواسہ رسول ہے۔ بس ایک بہن کھڑی تھی جناب زینب بار بار دامن پھیلا کے کہتی تھی اما فیکم مسلم، کہ تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں، یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، مت مارو حسین کو۔ اجرکم اللہ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے جد کا بہت زیادہ غم ہے، میری پھپھیاں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں ایک سوال کروں اپنی ماں بہنوں سے، اگر آپ کے سامنے آپ کے بچے کو کوئی تماچا بھی مار دے آپ سے برداشت نہیں ہوگا؟ جناب زینب کی آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ شمر نے ہاتھ میں خنجر لیا، جب سر سے امامہ اتارا جناب زینب نے کہا بھیا، امام حسین نے کہا یا زینب ارجعی الی الفسطیٰ، زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن جناب زینب نے رخ نہیں پھیرا، جب اس نے خنجر چلایا امام حسین نے کہا او شمر مجھے مت مار، میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ سیدھا کیا پھر سامنے سے گلا کاٹا۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، جب شمر سینے پہ سوار تھا، آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، ان کی داڑھی کو پکڑ رکھا تھا۔ میں تمام کر دیتا۔ امام رضا علیہ السلام کا آخری وقت تھا۔ بھئی تاریخ نے لکھا 3 ایسی بہنیں ہیں جو بھائیوں کے ساتھ گئی ہیں۔ پہلی جناب کلثوم ہے جو جناب موسیٰ کے ساتھ گئیں، دوسری جناب زینب جو امام حسین کے ساتھ گئیں، تیسری بہن جناب معصومہ قم جو امام رضا کے ساتھ گئیں۔ جب جناب معصومہ قم پہنچی نا تو ایک مرتبہ کسی سے سنا کہ کوئی بیوی بار بار کہتی ہائے امام رضا مارے گئے، ہائے امام رضا مارے گئے۔ بی بی نے فوراً کنیز سے کہا ذرا بلا کے تو لائے سے، یہ کس امام رضا کو یاد کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب معصومہ نے پوچھا تو بار بار کیوں کہتی ہے ہائے امام رضا مارے گئے؟ کہا بی بی آپ کیسی شیعہ ہیں، آپ کو نہیں پتا شیعوں کے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا۔ جناب معصومہ رونے لگی کہ ہائے میرا بھائی مارا گیا، مجھے پردیس میں پتہ نہ چلتا۔
کسی بیوی کو پردیس میں نہ خبر ملے بھائی مارا گیا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا او بی بی معصومہ، آپ قم میں تھی، بھائی مشہد میں، لیکن جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں نے تمام کر دیا۔ جب جناب زینب مدینے واپس آئی نا تو روایت کے الفاظ ہیں بی بی سب سے پہلے اپنے نانا کے روضے پہ گئیں۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا کرواؤں گا، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پاتا اس وقت، لیکن اگر آپ دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ جب جناب زینب آئی نا نانا کے روضے پہ، بی بی نے بلند آواز سے رو کے کہا نانا، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے روضہ رسول کے، بلند آواز سے کہا یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ نانا جب شمر نے خنجر چلایا میں 70 قدم کے فاصلے پہ تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی کی آواز دب گئی تھی۔ لوگ چیخیں مار مار کے رونے لگے، ارے حسین کو اس طرح سے مارا گیا، سارا مدینہ رو رہا تھا۔ بی بی کی آواز دب گئی، بی بی خاموش ہو گئی۔ جب سب خاموش ہوئے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ بس بھئی سارا مدینہ رونے لگا، بی بی آپ کو تازیانے مارے گئے، علی کی بیٹیوں کو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھئی بی بی نے ایک مرتبہ کہا امام سجاد سے، بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلو۔ صرف امام معصوم جانتے ہیں جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے، دوسروں کو جاننے کی اجازت نہیں۔ امام سجاد نے کہا باقی سب لوگ گھر چلے جائیں، میں اپنی پھپھی کو کچھ دیر کے لیے اپنی دادی کی قبر پہ لے جاؤں۔ جب لے کے آئے نا کہا پھپھی اماں یہ میری دادی کا روضہ ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ سامان کھولا، جناب سید الشہداء کا کرتا نکالا اور جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا۔ قبر پہ بچھا کے ایک جملہ کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا، محسوس ہوتا تھا جیسے قبر میں کوئی تڑپ رہا ہے۔ جناب زینب نے رو کے کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے، اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں نے لاشا پامال ہوتے دیکھا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے باپ سے اپنی مصیبت چھپا سکتی ہے، اپنے مصائب کو اپنے بیٹوں سے چھپا سکتی ہے، بھائیوں سے چھپا لے گی، لیکن جب ایک خاتون اپنی ماں سے ملتی ہے نا تو چھپا نہیں پاتی۔ جیسے ہی جناب زینب آئی نا ماں کے روضے پہ تڑپنے لگی کہ اماں اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، اماں جب شمر نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ بی بی بہت تڑپی، بہت روئی۔ امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، آخری مجلس ہے نا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اب اگر برداشت کر پائے آپ، میں بڑے سخت جملے کہنے والا ہوں آگے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما کہ پھپھی اماں بس کیجئے، اٹھایا کہ گھر چلیں۔ کہاں لے کے آئے؟ اپنے گھر لے آئے، امام حسین کے گھر لے کے آئے۔ جب گھر لے آئے نا تو جناب زینب نے ہر بی بی سے پرسہ لیا، سب کو پرسہ دیا، بتایا کیا کچھ ہوا۔ بس ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں۔ آپ کو پتا ہے جب جناب زینب کے سامنے لاشیں لائے گئے تھے جناب اون محمد کی بی بی نہیں روئی تھی، بی بی نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جب شام میں شہداء کے سر واپس آئے نا بی بی نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ جب جناب فضہ نے کہا نا بی بی بیٹوں سے ودا کر لیں، کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ دے دی۔ یہ جناب زینب نے بہن کی حیثیت سے نہیں کیا،
امام وقت کے لیے اولاد کو قربان کیا تاکہ تاریخ میں کبھی بھی امام پہ وقت آئے ہر ماں اپنی اولاد کو قربان کرنے لئے تیار ہو۔ ایک مرتبہ بی بی نے شام میں بیٹوں کے لیے سروں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لی، چہلم پہ دوبارہ کربلا واپس آئیں، ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں۔ جب بیٹوں کی قبروں کے پاس سے گزری نا تو آنکھیں بند کر کے کہا اون محمد الوداع، اون محمد خدا حافظ، اون محمد ماں جا رہی ہے۔ بی بی ایک مرتبہ مدینے واپس آئیں، نانا کے روضے پہ گئیں، بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئیں لیکن کہیں پہ بھی بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، بھائی کے گھر گئیں بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن آخر ماں تھیں، کب تک برداشت کرتیں؟ جیسے جناب عبداللہ نے بلایا نا کہ گھر واپس آ جائیں، بی بی نے سر پہ برقع رکھا، جب چلنے لگی بی بی کا دل تڑپنے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، بی بی کے پاؤں لرزنے لگے۔ ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی گھر پہنچی، جیسے ہی گھر میں آئی صحن میں 2 جانمازیں بچھی دیکھی، جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی اور تڑپ کے رونے لگی کہ اون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جائے، میں جینا نہیں چاہتی۔ بی بی بہت تڑپی، ابھی گریہ کر رہی تھی، زمین پہ بیٹھی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آ گئے لیکن بی بی کو پہچان نہیں سکے، نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ، جناب عبداللہ نے پہچانا نہیں یہ زینب ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا، کہا بی بی کیا بات ہے، آپ کیوں آئی ہیں ہمارے گھر میں، میری زوجہ گھر نہیں ہے، چلی جائیے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، ایک مرتبہ بلند آواز سے روکے کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، عبداللہ اون محمد مارے گئے۔ نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے پھر اٹھے، جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرے نا جناب زینب سے رہا نہ گیا، پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے دیکھا جناب زینب کے ہاتھ ابھی بھی سر پہ ہیں، جناب عبداللہ نے کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا، مجھے بیٹوں پہ صبر آ گیا، لیکن زینب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ و شام کے بازار، شرابی کا دربار، مجمع عام، علی کی بیٹیاں، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے۔ پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ بس بھئی دعا نہیں کرا پاؤں گا، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے، بس بے آپ میں سننے کی طاقت نہیں۔ میں ایک صرف سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کو 1 یا 2 سال بعد دیکھنے کے بعد پہچاننے سے انکار کیا کبھی؟ قریبی رشتہ دار ہو پہچان نہ سکے ہوں، جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے۔ امام سجاد فرماتے جتنی بیویاں کربلا گئی تھی نا جب واپس آئیں تو پہچانی نہیں جاتی تھی۔ پوچھا مولا کیوں نہیں پہچانی جاتی تھی؟ کہ بال سفید ہو گئے تھے، کہ کمر ٹوٹ گئی تھی، ہر بیوی بیمار رہتی تھی۔ جب پوچھا امام سجاد سے جناب محمد حنفیہ نے کہ آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہا چچا میں سید سجاد ہوں۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا شرابی کے دربار میں علی کی بیٹیاں کھڑی رہیں، ماتم حسین یا حسین